الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات کے حوالے سے ہمارا ایک پہلے کلپ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ 23 سال کی عمر تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات ہم بیان کر چکے تھے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ 23 سال ہی کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حرمین کے علماء کرام نے اجازت حدیث عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک جب 27 سال کی ہوئی تو آپ نے پہلی فارسی زبان کے اندر کتاب تحریر فرمائی۔ اردو زبان میں جو آپ نے پہلی کتاب تحریر فرمائی تھی وہ 22 سال کی عمر میں تحریر فرمائی، اور 27 سال کی عمر میں آپ نے فارسی زبان کے اندر پہلی کتاب تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جب 31 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنا مشہور قصیدہ، جسے قصیدہ معراجیہ کہا جاتا ہے، وہ آپ نے تحریر فرمایا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کوئی بتائے کہ کدھر گئے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا قصیدہ معراجیہ ہے۔ جب آپ نے یہ تحریر فرمایا اور بڑے بڑے شعراء کے سامنے جب یہ قصیدہ رکھا گیا اور انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا اور سنا تو اش اش کر اٹھے، اور انہوں نے اپنے ایسے قلم رکھ دیے اور کہنے لگے، کہتے ہیں یہ جو قصیدہ ہے یہ صرف ردیف و قافیہ کے سنگم کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں قرآن، حدیث، تفسیر اور شروحات حدیث، اسی طرح اقوال ائمہ، منطق و فلسفہ اور علوم جدیدہ کی جلوہ آرائیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایسا زبردست قصیدہ آپ نے 31 سال کی عمر کے اندر تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عمر مبارک جب 46 سال کی ہوئی تو آپ کو مجدد میعات حاضرہ کا لقب دیا گیا، اور یہ جو لقب دیا گیا تھا یہ بڑے بڑے علماء نے اور ہر علاقے کے علماء نے آپ کو مجدد کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا یہ مجدد ہے، مجدد نہیں۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے تجدید کرنے والا۔ اب یہ جو مجدد ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیا دین لے آتا ہے، نیا کوئی مذہب لے کر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب کہ شریعت مطہرہ پر یا دین الہی پر بہت سارے حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور بدعات اور بری رسمات اور اسی طرح بری رسومات اور برے عقائد جو ہے وہ دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، تو مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ مجدد اپنے علم کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی گفتگو، اپنے کردار کے ذریعے سے اور محنت کر کے ان بدعاتوں کو ختم فرماتا ہے، رسومات کو ختم کرتا ہے، برے عقائد کو دور کر کے اور یہ سارے گرد کو ختم کر کے امت کے سامنے دین کا صاف ستھرا نکھرا ہوا چہرہ جو ہے وہ لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا انتخاب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جماعت کے افراد کریں یا کسی پارٹی کے افراد جو ہے وہ مجدد کا انتخاب کر لیتے ہیں یا کسی علاقے کے افراد مجدد کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مجدد کا جو انتخاب ہوتا ہے یہ بارگاہ الہی سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو اور بھی بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے آغاز کے اندر ایک اپنا خاص بندہ مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو امت کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین پر جو حملے ہو رہے ہوتے ہیں ان حملوں کا رد کر کے دین کا صاف ستھرا نکھرا ہوا چہرہ امت کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو جو مجدد کہا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے علماء نے آپ کو مجدد فرمایا ہے۔
اور اس کا گواہ اگر دیکھا جائے کہ مجدد آپ کو کہا گیا، ایک تو یہ بات یہ ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا وصف یہ ہوتا ہے کہ مجدد کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی طرف سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رجوع کرتے ہیں، اور اس کا اگر گواہ دیکھا جائے تو فتاوی رضویہ شریف ہمارے سامنے موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے پاس جو سوالات آتے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ بر صغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ سے ہی آپ کی بارگاہ میں سوال آتے تھے، بلکہ پوری دنیا سے آپ کے پاس سوالات آیا کرتے تھے اور آپ ان کے جوابات تحریر فرمایا کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں اس بات کی گواہ ہیں، آپ فتاوی رضویہ شریف کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہاں کہاں سے سوال آیا کرتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف پوری دنیا سے لوگ رجوع کرتے تھے، اور یہ رجوع کرنا ہی اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مجدد کا منصب عطا فرمایا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عمر مبارک جب 50 سال کی ہوئی تو آپ نے دارالعلوم منظر الاسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ آپ کا دارالعلوم تھا، آپ کا جامعہ تھا جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے 50 سال کی عمر میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عمر مبارک جب 51 سال کی ہوئی ہے تو آپ نے دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے سفر کیا ہے، یعنی 51 سال کی عمر میں آپ نے دوسرا جو ہے وہ حج فرمایا ہے۔ اور اسی سال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب وہاں پر پہنچے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے شریف مکہ کو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کر دی تھی کہ یہ جو امام احمد رضا خان ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کے علم کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات اور باتیں لوگوں نے شریف مکہ کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں ہیں، تو آپ نے بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں، اور آپ کے پاس کتابیں موجود نہیں تھی کیونکہ آپ کی لائبریری تو ہندوستان کے اندر تھی، آپ وہاں پر خالی ہاتھ موجود تھے، 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر بڑی ہی مدلل کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ کتاب جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی اور شریف مکہ کے سامنے اس کتاب کو رکھا گیا، اور بڑے بڑے علماء اس وقت جو موجود تھے انہوں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اش کر اٹھے کہ ایسا شخص جو بغیر کتابوں کے اور بخار کی حالت میں اور تھوڑے سے مختصر سے وقت کے اندر اتنی بڑی کتاب آپ نے تحریر فرما دی ہے۔ تو وہ جو اعتراضات اور جو غلط فہمیاں شریف مکہ کے ذہن میں ان لوگوں نے ڈالی تھی وہ ساری غلط فہمیاں آپ کی اس کتاب کی وجہ سے دور ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سفر حج میں، یعنی جو آپ نے 51 سال کی عمر میں یہ دوسرا آپ نے سفر حج جو فرمایا تھا، تو اسی سفر حج کے اندر ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء حرمین کو سند اجازت یعنی حدیث کی جو اجازت تھی وہ بھی دی، اور اسی طرح خلافت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ اور 52 سال کی عمر مبارک کے اندر ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابھی وہاں پر ہی حرمین شریفین کے اندر موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر بہت سارے عربی کے اندر سوالات قائم کیے گئے تھے، اور وہ سوالات یہ تھے کہ جی یہ جو کرنسی چل رہی ہے، کیونکہ پہلے تو درہم اور دینار وہ چاندی کے اور سونے کے سکے چلا کرتے تھے، اب یہ کاغذی صورت کے اندر آ چکے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں یعنی کرنسی کے اعتبار سے، کرنسی نوٹ کے حوالے سے بہت سارے سوالات کیے گئے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے کفل الفقیہ الفاہم۔ اور یہ کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحریر فرمائی تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اش کر اٹھے آپ کے اس جواب دینے میں، کتاب تحریر کرنے میں، اور بڑے ہی زبردست انداز کے ساتھ دلائل دے کر عربی زبان میں آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اور اس وقت کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، انہوں نے جب آپ کی اس کتاب کو دیکھا نا تو آپ فرمانے لگے، فرماتے ہیں احمد رضا، آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو آپ کی اس تحقیق کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگ جاتا، کھل اٹھتا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے شاگردوں کی پہلی صف میں امام اعظم آپ کو کھڑا
کر دیتے۔ اور اسی سال اسی سفر میں ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اور جو دیدار نصیب ہوا، اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر بیٹھ کر فی البدی اپنی جو نعتیہ نظم کے اشعار پڑھے تھے وہ یہ تھے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اور مقطع کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کی انتہا کر دی تھی اور فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری کی حالت میں دیدار عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عمر مبارک جب 58 سال کی ہوتی ہے تو آپ نے اس امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ 58 سال کی عمر میں وہ احسان کیا تھا کہ صاحب بہار شریعت کی عرض کرنے پر کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تھی کہ آپ قرآن کا ترجمہ تحریر فرما دیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاحب بہار شریعت کے عرض کرنے پر قرآن کا ترجمہ ان کو املا کروایا، جس کا نام ہے کنز الایمان شریف۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 58 سال کی عمر مبارک میں تحریر فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب 64 سال کی ہوتی ہے تو آپ نے ایک جماعت بھی بنائی تھی اور اس جماعت کا نام تھا جماعت رضائے مصطفیٰ۔ 65 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر، یعنی سجدہ تعظیمی حرام ہے، اس کی حرمت پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تحقیقی کتاب الزبدۃ الزکیہ کے نام سے تحریر فرمائی۔ آج کل تو بہت سارے جاہل لوگ ایسے مزارات پر جا کر جناب سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی یہ بریلوی ہیں تو یہ فلاں ہیں تو یہ سجدے کر رہے ہیں۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو سجدہ تعظیمی کی حرمت پر پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بالکل حرام اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب 66 برس کی ہوتی ہے تو آپ نے رد حرکت زمین پر ایک تحقیقی کتاب تحریر فرمائی، یعنی اس بات کو آپ نے ثابت کیا کہ زمین متحرک نہیں ہے بلکہ زمین ساکن ہے۔ سائنسدان یہ کہتے تھے جی زمین حرکت کرتی ہے، زمین ایسے چلتی رہتی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زمین کے ساکن ہونے پر قرآن اور حدیث سے دلائل دے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین متحرک نہیں ہے، زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ زمین ساکن ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے فوز مبین کے نام سے۔ اور اسی سال یعنی 66 سال کی عمر میں ہی آپ نے فلسفیوں کے رد پر ایک رسالہ بڑا کمال کا تحریر فرمایا ہے، جس میں فلسفہ قدیمہ اور فلسفہ جدیدہ کا رد ہے۔ اس کا نام ہے الکلمۃ الملہمہ، یہ بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 67 سال عمر آپ نے پائی، اور 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو آپ نے دار فانی سے کوچ فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے جس طرح علمی کارنامے سر انجام دیے وہ امت پر آپ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے اور ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔